اختار نشاپوری اپنی کتاب میں ایک مرشد اور اس کے 2 مریدوں کا واقعہ نقل کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے مرید کے پاس، کہ آپ اپنے ان 2 مریدوں میں سے، ایک احمد کے ہے اور ایک احمد نے ہے، ان دونوں میں سے فلانے کو کیوں اتنا محبت کرتے ہیں؟ دونوں مرید ہیں آپ کے۔ کہا اچھا۔ پہلے کو بلایا، اس کو کہا کہ یہ جو باہر اونٹ بیٹھا ہے اس کو چھت پہ لے جاؤ۔ تو اس نے بولا کہ شیخ آپ کو پتہ ہے اونٹ کتنا بھاری ہوتا ہے، اس کو اٹھا کے میں اب پشت بام جاؤں گا، کیسے جاؤں گا؟ تو شیخ نے کہا نہیں، بات تو تم صحیح کہہ رہے۔ وہ ہٹا، دوسرے کو بلایا، کہا کہ یہ جو اونٹ بیٹھا ہے اس کو چھت پہ لے جاؤ۔ کہا ٹھیک ہے۔ باہر چلا گیا، بہت دیر ہو گئی۔ جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے دیکھیں، کیا دیکھیں؟ کیا دیکھتے ہیں؟ وہ مرید پوری کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے اونٹ اٹھ جائے، اس کے پسینے چھوٹ رہے ہیں، اطاعت محض کر رہا ہے اپنے مرشد کی، اپنا دماغ نہیں چلا رہا، مرشد نے کہا ہے تو کچھ ہوگا۔ کوئی مورخ نہیں لکھ پایا کہ کہیں پر حضرت عباس نے امام حسین کو کوئی مشورہ دیا ہو۔ بس میں یہاں تک آپ کو لانا چاہتا تھا، کہیں مشورہ دیا ہو۔ بہت تأمل کیا، یقیناً آپ کو اس کا بڑا اجر ملے گا۔ ہم اس اجر کو اس دنیا کے حساب میں ویسے بھی سمیٹ نہیں سکتے، اجر بہت بڑا ہے۔ اگر آج ہم ابو الفضل العباس سے متصل ہو گئے، باب الحوائج ہے، حاجتوں کا دروازہ ہے۔ آیت اللہ قاضی طباطبائی کہتے ہیں کہ جو کربلا زیارت پہ جائے، کربلا میں امام حسین رحمت واسع ہے، رحمت ہے خدا کی، لیکن اس رحمت کا دروازہ ابو الفضل العباس ہے، یعنی یہاں جانا پڑے گا، پھر آنا پڑے گا۔ کیا ہے عباس؟ اور آپ کے سامنے مولا متقیان نے عباس کی دنیا میں آنے سے پہلے عباس کی تمنا کی ہے کہ ایسا گھرانہ ملے، کہ ایسا فرزند پیدا ہو جو شجاع ہو، جو بہادر ہو۔ یعنی تمنا ہے علی ہے عباس۔ کیا ہے عباس؟ میرے چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ رحم اللہ، ہمارے چچا پر خدا رحمت کرے کہ ہمارے چچا نے کربلا میں دشمن کا مقابلہ اور اپنے بھائی اور اپنے امام پر اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ یہ مقام آسان نہیں ہے۔ ایک مقام ایسا، یہ مقام ہے کہ اللہ ان کو بہشت میں ان کے 2 بازوؤں کے بجائے ان کو پر عطا کرے کہ جو بہشت میں پرواز کرتے ہیں۔ چھٹے امام حضرت عباس کے لیے زیارت نامہ جو ہے وہ چھٹے امام سے ہے، خود انسان کامل ہے، چھٹا امام، اور کیا کہہ رہا ہے؟ السلام علیکم یا ابا صالح، ابا صالح۔ یہ آسان مقام نہیں ہے، میں درک نہیں کر پایا عباس کو ہے۔ آئیے دیکھیے، علماء مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ جو ملائکہ ہیں نا، ملائکہ کے جو پر ہیں، یہ ملائکہ کے پر پرندوں والے نہیں ہیں۔ یہ بڑی چھوٹی سوچ ہے کہ جیسے پرندوں کے پر ہیں تو ملائکہ کے نہیں، مختلف ملائکہ ہیں، کسی کے 2 ہیں، کسی کے 10 ہیں، کسی کے ہزاروں پر ہیں ملائکہ۔ یہ پر کیا ہیں؟ یہ کس طرح کے ہیں؟
اب یہ ہمیں نہیں پتا، اسی سے آتے ہیں زمین میں، اسی سے جاتے ہیں، اوپر جاتے ہیں، لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں، ملائکہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، 2 ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے امور کو لکھ رہے ہیں۔ اللہ نے پروں کے ذریعے سے ان کو یہ آمد و رفت دی ہے۔ ہمارے ذہن میں جب پر آتے ہیں تو یہی آتا ہے۔ تو علماء بیان کرتے ہیں کہ حضرت عباس کے پر اس طرح پر نہیں ہے، تو پھر یہ پرواز سے کیا مراد ہے کہ یہ جو پرواز کرتے ہیں؟ کہا حضرت عباس، چھٹے امام کہتے ہیں نا کہ وہ جو مقام حضرت عباس کا شہداء دیکھیں گے، غبطے کھائیں گے، یعنی حسرت کریں گے کہ کیا مقام ہے عباس کا، کیا مقام ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عباس ان پروں کے ذریعے سے پورے عالم میں پرواز کرتے ہیں، پورے عالم میں، یعنی عالم امکان عباس کے پروں سے گزرتا ہوا جاتا ہے۔ اختیار دیکھا اپنے عباس کا؟ نہیں۔ شخص آیا حرم حضرت عباس میں، معذور بچہ تھا، پتہ نہیں عربی میں کچھ کہا، خادم کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا، اس نے کہا کہ میں نے بچہ مانگا تھا، یہ کیا دیا؟ کہا اس نے اتنی تیزی سے بچے کو زری کی طرف پھینکا کہ میں بھاگا کہ اسے چوٹ لگے گی، خون ہوگا، لیکن میں جب پہنچا دیکھا بچہ بڑے آرام سے زمین پر تھا اور باہر نکل گیا، اور وہ جو معذور بچہ تھا وہ کھڑا ہو گیا سالم، اور اپنے باپ کو بلایا، اور کیا ہوا؟ کہا جیسے میرے باپ نے مجھے زری کی طرف پھینکا تھا، 2 ہاتھ زری سے اب آپ اس ذہن کو رکھیں کہ اس عالم میں کہاں ہے؟ زمین اور آسمان کے متصل ہونے میں عباس ہے۔ ہاں جی، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ سمجھ نہیں پاتے ہم کہ کیوں عباس ایسا ہے کہ سب ائمہ بھی حضرت عباس کا ذکر کر رہے ہیں، کیا مقام ہے یہ۔ آپ یہاں علم سے دعا مانگتے ہیں، آپ یہاں علم سے، کہیں پہ بھی علم لگا ہوتا ہے، آپ دعا مانگتے ہیں کہ خدا حضرت عباس کے صدقے میں، یا حضرت عباس، آپ ڈائریکٹ مانگتے ہیں تو ہم تو ظاہر ہے کیونکہ وہ بھی اللہ ہی کی بارگاہ سے لیتے ہیں۔ کیسے آپ کی دعا یہاں پوری ہو جاتی ہے، دوری دنیا میں آپ کیسے ہو جاتی ہے؟ کیونکہ پورے عالم عباس کے پروں سے گزر رہا ہے۔ اب جہاں بھی کوئی عباس کو پکارے گا، عباس پہنچ جائے گا۔